بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا ومن یاتہ مومنا قد عمل صالحات فاولئک لہم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. چنانچہ بات یہ چل رہی تھی کہ فرعون نے جب جادوگروں کو سجدے میں دیکھا تو وہ تو بھڑک اٹھا، چونکہ یہ اس کا آخری سہارا تھے. اس کا خیال تھا یہ جیت جائیں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شکست ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو کون شکست دے سکتا؟ تو جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دے دی. فرعون بھڑک اٹھا. مطلق العنان شہنشاہیت تھی، اس نے اتنا تکلف بھی نہیں کیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا دربار میں پیش کیا جائے. وہیں سزا بھی اناؤنس کر دی. کہنے لگا بھئی میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ تمہارا استاد تھے موسیٰ علیہ السلام، تم آپس میں ملے ہوئے اور میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے، تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے بڑے بڑے تنوں کے ساتھ لٹکا دوں گا. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کون باقی رہنے والا ہے اور کون سخت عذاب دینے والا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جادوگر جب سجدے میں گئے تو اللہ کریم نے ان پہ برزخ واضح کر دیا. انہوں نے جنت و دوزخ کو بھی دیکھا، انہوں نے قیامت کا منظر بھی دیکھا، انہوں نے نیکی بدی کے حساب و کتاب کو دیکھا، اعمال کو اور اعمال کے فیصلوں کو دیکھا. انہیں ایسا مشاہدہ نصیب ہوا کہ جب انہوں نے سر اٹھایا اور فرعون نے سزا کا اعلان کیا تو وہ کہنے لگے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. انہوں نے فرمایا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو اللہ نے حقائق ہم پہ واضح کیے ہیں، اس کے مقابلے میں تیری کیا حیثیت ہے؟ تو خود کافر ہے. کل کو اگر توبہ نصیب نہیں ہوگی، توبہ نہیں کرے گا تو کل کو خود عذاب میں گرفتار ہوگا. تیری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، وقتی طور پر اللہ نے تجھے دنیا میں اقتدار و اختیار دیا ہے، لہذا تو جو چاہتا ہے فیصلہ کر. اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے تو اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مالک ہے. تو جو چاہتا ہے فیصلہ کر. ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے کاٹ دے، پاؤں کاٹنا چاہتا ہے کاٹ دے، پھانسی دینا چاہتا ہے دے دے. فقض ما انت قاض. اس کے علاوہ بھی جو تو چاہتا ہے، کوئی اور سزا بھی تیرے ذہن میں ہے وہ دے دے. ہم وہ بھگتیں گے سزا بڑی خوشی سے، اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تیرے پاس 4 دن دنیا میں مہلت ہے. ہم یہ دنیاوی سزا بھگت لیں گے، اس کے مقابلے میں جو ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے، جو ہم نے سجدے میں دیکھا ہے، تیری سزا اور تیری بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ انا آمنا بربنا، اے بے وقوف ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے. یہ ہوتی ہے قوت ایمانیہ. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، فرمایا انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں. یعنی پروردگار وہ ہے
جو ہمیں جس نے پیدا کیا، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں موت دے گا، جو بعد الموت فیصلے کرے گا، وہ پروردگار ہے۔ تو اگر ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا تو کوئی فرق نہیں، اللہ کے نزدیک ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے، بخشش مل جائے گی، اور جرائم سارے تیرے گلے پڑ جائیں گے۔ وہ پروردگار ہے، اس کے عدل میں تو جرم کی طرف جا رہا ہے۔ اور کہنے لگے ہم تو شکر کریں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سب سے بڑا گناہ، زندگی بھر ہم جادو کرتے رہے، ہم تو اپنے پروردگار سے شرمندہ ہیں۔ یہ سزا تو معمولی ہے، تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہمیں سولی دے دے، لیکن اگر اس کے بدلے ہمارے وہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر تو یہ سودا سستا ہے۔ مرنا تو ہے، آج نہیں مریں گے، کل مریں گے، پرسوں مر جائیں گے۔ تو ہمیں آج مار دے اور اس موت کے بدلے ہماری زندگی بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور پھر سب سے بڑا جرم یہ، وما اکرہتنا علیہ من السحر، تیرے شاہی دبدبے اور تیرے حکم اور تیرے روب نے جو ہمیں مجبور کر دیا، اور ہم نے یہ جادو اللہ کے رسول کے مقابلے میں کیا۔ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم تو لرز رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ، ہمیں سولی دے، اس کے بدلے یہ گناہ معاف ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صبح کے سورج نے فرعون کے جادوگروں کے روپ میں دیکھا، جن کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، رب العالمین کو جانتے نہیں تھے، اللہ کے رسول کو مانتے نہیں تھے، مقابلے کے لیے آئے۔ اسی دن کے ڈوبتے سورج نے انہیں موسیٰ کے شہداء میں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانثاروں میں جو شہید ہوئے، ان شہداء میں ڈوبتے سورج نے انہیں دیکھا۔ فرق کیا پڑ گیا تھا؟ فرق یہ پڑ گیا تھا جو انہوں نے اعلان، انا آمنا بربنا، ہم نے اپنے پروردگار کو مان لیا ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمیں صحت دینے والا وہ ہے، ہمیں بیماری دینے والا وہ ہے، ہمیں فراخی دینے والا وہ ہے، ہم پر تنگی بھیجنے والا وہ ہے۔ ہمارے لیے اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے لیے کوشاں رہیں، باقی معاملات اس کے ہیں۔ ہمیں اس نے حق دیا ہے، تکلیف آئے تو ہم دعا کریں، اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، تیری طرف سے، ہم کمزور ہیں، ہماری تکلیف ہٹا کے ہمیں آسانی کی نعمت عطا فرما۔ بیماری ہے، یا اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، میں کمزور ہوں، اللہ بیماری ہٹا دے، مجھے صحت کی نعمت عطا کر دے۔ یہ حق اس نے ہمیں دیا ہے۔ اور اگر کسی بیماری کے طفیل اللہ سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اس بیماری نے تو ساری قیمت ادا کر۔ ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ جو دوپہر تک فرعون کا ساتھ دے رہے تھے اور اس کی رضا کے لیے کوشش کر رہے تھے، جب انہیں نور ایمان نصیب ہے تو انہوں نے کہا فرعون تو بے وقوف ہے، تجھ میں عقل ہی نہیں ہے، تو کیا کر لے گا؟ تو کہتے ہیں میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا تو کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں پھانسی دے دوں گا، ہم شہید ہو جائیں گے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ ارے بے وقوف، تو ہماری بھلائی کر رہا ہے۔ ہم پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں، مجھے بیان کرتے بھی، ہمیشہ میں یہ بیان بھی کرتا ہوں، شور بھی کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں وہ جی کسی نے ہمارے رشتے بند کر دیے، کسی نے ہماری روزی۔ یار اللہ رب العالمین ہے۔ یہ جادوگر جو تمہیں ڈراتے ہیں، یہ ڈراتے تمہیں اس لیے ہیں کہ تم سے پیسے لے کر روٹی، ان کے پاس شام کو کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی روزی کیوں نہیں کما سکتے؟ آپ کی روزی اگر بند کر سکتے ہیں تو اپنی کھول کیوں نہیں لیتے؟ خود ساری عمر گدا کر کے اور لوگوں سے جھوٹ بول کے اور ٹھگ کے کیوں کھاتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے
کہ ہم حقیقت ایمان کو تلاش نہیں کرتے، پانے کی کوشش نہیں کرتے، مردم شماری میں ایک دعویٰ کر دیتے ہیں ہمیں مسلمان ہیں، چلو ٹھیک ہے کافی ہے۔ دعویٰ کافی نہیں ہے، حقیقی ایمان چاہیے، اس کی ضرورت۔ اور اگر موسیٰ کے جادوگروں پر برزخ واضح ہو سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں؟ ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم برزخ میں کیوں نہیں جھانک سکتے؟ ان پر کیوں کھل گیا، ہم پر کیوں نہیں کھلتا؟ زندگی میں انہوں نے پہلا سجدہ کیا، اس میں سارا برزخ واضح ہو گیا، تو ہماری عمر گزر گئی سجدے کرتے، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے سجدہ کامل ایمان سے کیا تھا، اور ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ ہمارے دل میں خود رہتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ انہوں نے نہیں مانا تو نہیں مانا، مقابلے میں جب مانا تو ماننے کا حق ادا کر دیا۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن نیمے دروں نیمے بروں، شاید ایسا ہو بھی جائے، شاید ایسا نہ بھی ہو۔ میرے بھائی، اللہ کو رب العالمین مانو اور یقین کامل سے مانو۔ کہ دیکھو کسی نے انہیں کوئی واز سکھایا تھا، کہیں کوئی تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی موسیٰ علیہ السلام سے سبق سیکھا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں واللہ خیر وابقا، بے وقوف تیرے پاس چند لمحے تجھے اللہ نے مہلت دی ہے، تجھے مرنا ہے، باقی اللہ کو رہنا ہے ہمیشہ۔ اور یہ یاد رکھ، اب یہ انہیں کس نے باتیں بتائیں؟ کہتے ہیں یاد رکھ انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو جرائم کر کے مجرم بن کر، گناہگار بن کر، گناہ کرتے ہوئے مر جائے گا اور اس حال میں اللہ کے روبرو پیش ہوگا، اس کے لیے اللہ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور دوزخ ایسی جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں موت کا کوئی تصور نہیں اور جہاں زندگی بھی زندگی نہیں ہے، صرف عذاب ہی۔ اب یہ انہیں بات کس نے بتائی تھی؟ شرح صدر علم لدنی، نبی سے تعلق کی وجہ سے نبی کے علوم نبی کے قلب سے ان کے قلب میں آ گئے۔ یار بندہ کلمہ پڑھے تو پھر مزہ آ جائے نا کہ قلب اثر رسول سے برکات اس کے قلب میں آ جائیں۔ اور فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ عَمِلَ صَالِحَاتٍ، جو ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا، اور ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے زندگی میں نیک عمل کیے ہوں گے، ایمان کے تقاضے کے مطابق اس کا کردار بھی ہوگا۔ خالی دعوی ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ اس کا کردار بھی مومن کا ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بلند منازل ہیں۔ ان کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیسے کیسے عالی شان اور بلند درجات اور منازل اور کیا کیا نعمتیں ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں بہار ہی بہار ہے، کبھی خزاں نہیں آتی، جن میں ہمیشگی ہے، کبھی ان کو خزاں نہیں آئے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہوں گے، کبھی تباہ نہیں ہوں گے۔ تجری من تحتہا الانہار، نہریں جن کے تابع ہو کر بہتی ہیں۔ دنیا کے باغات تو پانی کے تابع ہیں، جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے۔ جنت کے باغاتوں کے پانی ان کے تابع ہے، جہاں کوئی باغ لگائے وہیں پانی کا جانا مجبوری ہے، پانی کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ پھر خالدین فیہا، جنت میں داخل ہوں گے تو ہمیشہ 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 رہیں گے، کوئی وہاں سے انہیں نکالے گا نہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، فرعون، یہ انعام اس کو ملے گا جس نے زندگی پاکیزگی میں گزاری، اللہ کی اطاعت میں گزاری، جس کا یقین محکم اللہ کے ساتھ، اس کی ربوبیت کے ساتھ رہا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، یہاں یہ قصہ ختم ہوا، جادوگر شہید ہو گئے، اپنی منزل کو پا گئے۔ اب کیا عجیب سما ہوگا کہ ابھرتے سورج نے جنہیں فرعون کا جادوگر دیکھا
ڈھلتا سورج انہیں موسیٰ کے شہداء میں دیکھ رہا تھا۔ تو جب یہ قصہ تمام ہوا تو نبی اللہ کا جب مبعوث ہوتا ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے اور یہ خوب سمجھنی چاہیے، اللہ کا نبی صرف چند عقائد لے کر نہیں آتا کہ عقیدہ یہ رکھو اور عبادت یہ کرو اور قصہ ختم ہو گیا، باقی جو جی چاہے کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی عقیدہ بھی لاتا ہے، اس عقیدے کے مطابق پوری زندگی کا لاہ عمل لاتا ہے۔ اس لاہ عمل میں سیاسیات بھی ہیں، اس میں عدلیہ بھی ہے، اس میں تعلیم اور تعلم بھی ہے، اس میں کاروبار اور معیشت بھی ہے، یعنی پوری زندگی کا لاہ عمل اللہ کا نبی لے کے آتا ہے۔ اور اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار جب مبعوث ہوئے تو آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک عقیدہ اور پوری زندگی کا عمل یہ اسلام ہے۔ کیا آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیا آپ نے عدالتیں نہیں بنائی؟ کیا آپ نے تعلیم و تعلم کا خیال نہیں رکھا؟ کیا آپ نے معاملات اور لین دین اور معیشت نہیں سکھائی؟ کاروباری قافلے، کیا کاروبار نہیں ہوتا تھا؟ ایک فرانسیسی مصنف ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درود تو میں پیش کر رہا ہوں، اس میں صرف نام نامی اس میں گرامی لکھا ہے۔ اس نے پوری حضور کی ولادت با سعادت سے لے کر وصال تک پوری سوانح حیات مرتب کی ہے اپنی نظر میں۔ اب وہ مسلمان تو نہیں ہے، فرینچ ہے، اس کا اپنا کوئی عقیدہ ہے، لیکن حقائق ہوتے ہیں، اس کی زبان سے بھی بولتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے، حیرت ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب پر کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، سن ہجری کی ابتدا ہوئی اور اسلامی ریاست کی بنیادی اینٹ رکھی۔ 9 برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کو چلایا، اسلام کے قانون کی تنفیذ کی، اسلام کو عملاً نافذ کیا۔ کہتا ہے حیرت اس بات پہ مجھے ہوتی ہے کہ 10 ہجری میں جب حضور کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو جزیرہ نمائے عرب سارا اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا، اور اس نے کتاب ویسے ہی نہیں لکھی۔ جہاں جہاں حضور نے جہاد فرمائے، جہاں جہاں حضور نے سفر ہجرت فرمایا، پھر جو جو قبائل مسلمان ہوئے، جن قبائل میں حضور تشریف لے گئے، پھر جن قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے جہاد ہوئے، وہ سارا اس نے چپا چپا پھر کے اس نے لکھا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو 9 سالوں میں جزیرہ نمائے عرب سارا اسلام کے زیر نگیں تھا، تو 9 سالوں پہ تقسیم کیا جائے تو ہر روز 824 مربع کلومیٹر فتوحات بنتی ہیں کہ روزانہ 824 کلومیٹر علاقہ ریاست اسلامی میں شامل ہو، تب 9 سالوں میں جزیرہ نمائے عرب پر ریاست بنتی ہے۔ تو قربان جائیے اس جرنیل کے جس نے مدینے کی ایک بستی سے لے کر پورے جزیرہ نمائے عرب پر ریاست اسلام کی قائم کر دی، جس کا نظام اسلامی تھا، جس کی سیاست اسلامی تھی، جس کی تجارت اسلامی تھی، جس کا تعلیم و تعلم تعلیم کی طرف حضور کی توجہ کتنی تھی کہ بدر کے قیدیوں میں فرمایا جو فدیہ نہیں دے سکتے تو انہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے تو مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے، انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ بنیادی اینٹ جب رکھی جا رہی تھی ریاست کی، تب سے بچوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ یہ آج کون سا فلسفہ آ گیا ہے کہ جی دین تو بندے کی ذاتی بات ہے اور ریاستی امور اور سیاست یہ ایک الگ شے ہے۔ سیاست الگ ہوگی تو دین کے پاس باقی بچے گا کیا؟
پھر تو لوگ فرد فرد ہو کر ہی جئیں گے۔ اسلام لوگوں کو فرد فرد ہو کر نہیں چھوڑتا، اسلام لوگوں کو اجتماعیت کی طرف اور پوری انسانی زندگی کو اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسلام تو کافروں کو بھی زندہ رہنے کے حقوق دیتا ہے کہ یہ مسلم ریاست میں اپنے حقوق حاصل کرتے رہیں، خواہ کفر پر رہیں، لیکن ایک اجتماعی اور ایک اجتماعیت کی زندگی بسر کریں۔ یہاں چونکہ اب ہماری اپنی زندگیاں اللہ ہمیں معاف کرے اسلام سے خالی ہو چکی ہیں، پھر جو ہم میں سے اقتدار میں آتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بندشیں مجھ پر نہ ہو، میں فرعون کی طرح اپنی ہر خواہش اپنی مرضی سے پوری کرتا رہوں۔ پھر وہ کہتا ہے یار اسلام کو تو الگ رکھو اور معاشی نظام الگ ہوگا۔ معاشی نظام الگ کون سا تم نے بنایا؟ پورے ملک کو سود کھانے پہ لگا دیا، پورا ملک اللہ کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، پھر کہتے ہیں مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں۔ جنگ میں تو تکلیفیں ہوتی ہیں، جب اللہ کے رسول سے قومی حیثیت سے آپ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ میں تو زخم لگتے ہیں، پھر چیخنے کی کیا بات ہے؟ اور اس افراتفری میں بھی جو سود نہیں کھاتا وہ ان دکھوں سے محفوظ ہے جو سود خوروں پہ۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ 18-20-22 کروڑ کی آبادی میں جو چند نفوس جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے سود نہیں کھاتے، ان کو وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو سود خوروں کو ہیں، وہ پھر آرام سے رہ رہے۔ اے اللہ، تو جب یہ مقابلہ فرعون پر اتمام حجت ہو گئی، طے ہو گیا کہ فرعون اب نہیں مانیں گے، چلو اللہ کی حجت تمام ہو گئی، جادوگروں کا مقابلہ بھی ہو گیا، معجزات بھی دیکھ لیے، اور یہ کہانی برسوں پہ محیط ہے، کم و بیش 40 برس اس میں گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام جس دن تبلیغ کے لیے آئے اور یہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا، اور یہ غرق فرعون تک تقریباً 40 برس گزر گئے تھے۔ یہ ساری عمر موسیٰ علیہ السلام کی جہاد میں گزری۔ تو حکم ہوا، ارشاد ہوا، اب بات آ گئی سیاست کی، یہ تبلیغ سے نہیں مان رہا، تو آپ ایسا کریں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پر وحی کی، موسیٰ کو بتایا، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، دیکھو اللہ کتنا کریم ہے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو بھی تانے دیتے تھے کہ آپ نہیں آئے تھے تو ہمیں مار پڑتی تھی، آپ نبی مبعوث ہو گئے ہمیں تو ویسے ہی مار پڑا، ہم کیا جانیں۔ جن مصیبتوں میں آپ کے آنے سے پہلے مبتلا تھے وہی مصیبتیں ہم تو بھگت رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے صبر کرو، حوصلہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا۔ اس لیے کہ ہمیشہ اللہ کے نیک بندے کامیاب رہتے ہیں۔ پھر حکم ہو گیا کہ موسیٰ ان اسر بعبادی، واہ مالک تیرے کرم کتنے وسیع ہیں۔ بنی اسرائیل شکایت ہی کرتے رہتے تھے، پھر جب ہجرت کر کے بھی گئے اور سمندر سے پار بھی نکل گئے، کبھی کہتے تھے ہمیں بت بنا دو، کبھی گوسالے کو پوجنے لگ گئے، کبھی کچھ تماش۔ جہاد آیا تو کہا موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب لڑو، ہم تو یہ بیٹھے۔ اس کے باوجود وہ کریم کہتا ہے میں نے موسیٰ سے کہا اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ کرم تو دیکھو اللہ کا، پھر میرے بندے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کو لے جاؤ، میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جاؤ۔ اسر کہتے ہیں، اصلاح کہتے ہیں رات کے سفر کو۔ اسر بعبادی، رات کو میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں سمندر کی طرف۔ جب سمندر پر پہنچیں فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا، بحر یبسا، تو آپ سمندر پر لاٹھی ماریے گا۔ یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ہر بیٹے کا ایک قبیلہ تھا، تو 12 راستے بن جائیں گے، اور یبسا سمندر پھٹ جائے گا، خشک راستے بن جائیں گے، کوئی کیچڑ چھوڑ کر اس میں نمی بھی نہیں ہوگی، خشک زمین ہوگی۔ لا تخاف درکم ولا تخشا،
آپ کسی قسم کے تعاقب کا یا پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہ کریں. اور بنی اسرائیل کو لے کر رات کو، اب یہ سیاسی فیصلہ تھا نا، تو دین پھر سیاست سے الگ کس طرح ہے؟ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، تو کیونکہ یہ سارے قبطیوں کے گھروں میں کام تو سارے بیگار یہی کرتے تھے، بغیر تنخواہ کے ملازم تھے، ان کے الٹی مار بھی کھاتے تھے، تو کھانے کو جھوٹا موٹا کوئی دے دیتے تھے، تو ان کے زیور سنبھالنے، کپڑے رکھنے، جوتے رکھنے، یہ کوئی صفائی کے لیے لے جاؤ، کوئی لے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی راتوں رات ساری قوم نکل چلو. تو بنی اسرائیل تھے تو تکڑے نا، انہوں نے جو زیور کپڑا فرعونیوں کا بھی قابو آیا بغل میں دبایا اور رات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے. فرعون کو صبح کو خبر ہوئی. تو کیا یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا؟ اب صبح تک چلتے چلتے وہ پہنچے تو آگے سمندر تھا. فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے فوراً فوجوں کو تیار کیا اور تعاقب کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی پیدل تھے، کوئی ریڑھوں گڈھوں پر تھے، کوئی کسی طرح گھستے مستے جا رہے تھے. ان کے پاس تیز رفتار گھوڑے اور وہ چھکڑے تھے جنگ والے، وہ ان میں سوار ہوئے، سمندر کے کنارے پہنچے. پیچھے طوفان اٹھا، دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، پانی میں راستے بن گئے. قرآن کریم کہتا ہے یبسا، خشک راستے، کوئی اس میں نمی کا اثر بھی نہیں. اور پانی کی جو مختلف دیواریں اس طرح کھڑی تھیں، کالطود العظیم قرآن میں آتا ہے، جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوں کٹے ہوئے، اس طرح پانی کے ٹکڑے بن گئے اور درمیان میں خشک راستے بن گئے. ان میں ہوا چلنا شروع ہو گئی. ہر قبیلہ ایک ایک راستے پہ ہو لیا. جب یہ درمیان میں پہنچے تھے کہ فرعون اور اس کا لشکر بھی آ گیا، تو فرعون نے بھی لشکر دریا میں ڈال دیا، خود ہچکچایا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ فرعون بڑے سفید رنگ کے بڑے شاہی گھوڑے پہ سوار تھا، تو خود ہچکچایا کہ فرعون کو اندر ان کو لشکر کو جانے دوں اور خود بچ جاؤں. جبرائیل امین ایک گھوڑی پہ بیٹھ کر آئے. وہ من جانب اللہ ایسی گھوڑی تھی کہ انہوں نے گھوڑے کے قریب سے گزاری، گھوڑا پیچھے لگا، انہوں نے سمندر میں ڈال دی. فرعون کا گھوڑا بھی چلا گیا. چنانچہ فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا اور پیچھے سمندر میں گھس گیا. فغشیہم من الیم، بنی اسرائیل تو پار پہنچ گئے. جب وہ پار پہنچے فرعون درمیان میں تھا اور اس کا لشکر بھی، لہریں آپس میں مل گئی. وہ بڑے بڑے پہاڑ 100 200 فٹ بلند کٹا ہوا پانی کھڑا تھا. سمندر کی گہرائیاں تو رب بھی جانے کہاں کتنی ہیں. بعض جگہ تو میلوں کے حساب ہیں، کلومیٹروں کے حساب ہیں، کہیں 2 کلومیٹر، کہیں 5 میل، کہیں 2 میل، پتہ نہیں اس جگہ کتنی تھی. تو وہ بڑے بڑے پہاڑ، کالطود العظیم قرآن میں آتا ہے، بڑے بڑے پہاڑ کٹے ہوئے پانی کے کھڑے تھے. اب یہ گھوڑے دوڑاتے اور وہ بگیاں درمیان میں ڈالے. جب یہ درمیان میں پہنچے، بنی اسرائیل پار چلے گئے، پانی آپس میں مل گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، موجوں نے اس طرح ڈھانپا جس طرح ڈھانپنے کا حق ہوتا. سارے نابود ہو گئے. فرمایا حاصل کیا ہوا؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون ایسا بد نصیب تھا کہ اپنی ساری قوم کو بھی گمراہی میں لے گیا، ان کی رہنمائی کا حق ادا نہ کر سکا، انہیں ہدایت کی طرف نہ لا سکا. دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب فرعون کو غوطے آئے تو اس نے بڑا زور لگا کر سر نکالا پانی سے اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. تو اللہ کریم نے فرمایا الآن، اب توبہ کا وقت گزرا، اب تو تجھے موت کے فرشتے اور آخرت کے عذاب نظر آ رہے. ایمان بالغیب قبول ہوتا ہے. آخرت کو دیکھ کر تو ہر کوئی مانے گا، اب جب تجھ پر برزو کھل گیا اب مانتا ہے، اب گزر گیا وقت.
اور کتنا بد نصیب تھا، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پوری قوم کی رہنمائی اسے اللہ نے دی تھی، ان پر حکومت دی تھی، فضیلت دی تھی، اس کے حکم پر چلتے تھے، اس کا حق بنتا تھا، قومی رہنماؤں کا حق بنتا ہے کہ قوم کو ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف لے کر جائے۔ حکمرانوں کا یہ حق نہیں ہے صرف کہ قوم کے سر پر مسلط ہو جائیں اور اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھیں اور بڑے بڑے پروٹوکول لیں اور موج کریں، یہ نہیں، بلکہ حکمران کا حق ہے کہ اس کے پاس قوم کا اقتدار ہے تو پوری قوم کی رہنمائی کرے اور اسے نیکی اور ہدایت اور کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ تو فرمایا فرعون نے حق ادا نہیں کیا، پوری قوم کو گمراہ کیا اور انہیں تباہی کی طرف لے کر چلا گیا۔ پھر بنی اسرائیل سے مخاطب ہوئے رب کریم، فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تم پر کتنا انعام فرمایا کہ مادی وسائل سے، افرادی قوت سے کوئی تصور نہیں تھا کہ تم فرعون کا مقابلہ کر سکو۔ اللہ نے کیسا انتظام فرمایا کہ فرعون ہی نہیں، پوری فوج، فرعون کا پورا لاؤ لشکر۔ اس وقت فوجیں اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح آج ہیں کہ فوج میں بھرتی ہو گئی، پینشن آ گئی۔ اس وقت پورا ملک میں جتنے نوجوان ہوتے تھے سب فوجی ہوتے، سب لڑائی کی ٹریننگ لیتے تھے، گنتی کے ملازم فوجی رکھے جاتے تھے جو ڈیوٹیاں کرتے تھے۔ باقی جب جنگ کا اعلان ہوتا تھا تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اپنا اپنا گھوڑا، اپنا اپنا ہتھیار لے آتے تھے۔ اور عہد نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام تک اس طرح تھا۔ عہد اسلام کے پہلے شروع کے عہد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی تھا، جب کوئی جہاد پیش آتا اعلان کر دیا جاتا اور لوگ اپنی، کوئی گھوڑا لے آتا، کوئی اونٹ لے آتا، کوئی خود ہی آ جاتا جس کے پاس سواری نہ ہوتی، اسلحہ اپنا ہوتا تھا، سواری اسی لیے تو ہے نا کہ جس سواری ہوتی تھی اس کو 2 حصے غنیمت سے ملتے تھے، جو اس کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی اس کو 1 حصہ ملا کرتا۔ تو اس نے جب اعلان کیا تو قوم کے نمائندے نوجوان جو تھے وہ سارے جمع ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہم نے سارے دشمن تمہارے ایک جھٹکے میں ڈبو دیے اور تمہاری جان چھڑا دی، اور فرعونوں کے محل اور ان کے باغات اور ان کے خزانے اور ان کی ریاست تمہارے قبضے میں دے دی، تمہیں کچھ بھی نہ کرنا پڑا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی۔ ووعدناکم جانب الطور الایمن، پھر ہم نے تمہیں طور کی طرف دعوت دی کہ اب دریا سے، سمندر سے پار آئے ہو تو اب طور کی فلاں وادی میں سارے لوگ آ جاؤ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب تم وادی طیہ میں بھٹک رہے تھے اور تمہیں کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا تھا، زمین پر کوئی ایسی رویدگی نہیں تھی جو تم کھاتے، اس ویرانے میں کچھ پینے کو پانی نہیں تھا، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم نے آسمانوں سے تم پر کھانے نازل کیے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ، میٹھا اور نمکین دونوں طرح کا کھانا، کھانا 2 ہی طرح کا ہوتا ہے، کتنی قسمیں آپ بنا لیں ہر ڈش یا میٹھی ہوگی یا نمکین ہوگی۔ اگر کوئی 1000 ڈش بھی بنائے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، یا میٹھی ہوتی ہیں یا نمکین ہوتی ہیں۔ فرمایا ہم نے تم پر میٹھے بھی اور نمکین بھی کھانے آسمانوں سے نازل فرمائے، اور حکم یہ دیا کلوا من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، حکم یہ دیا کہ بے تکلف جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن اس میں زیادتی نہ کرنا کہ اپنا رکھ کے دوسرے کا چھیننے لگ جاؤ، آج کا کھا کر دوسرے سے چھپا کر کل کے لیے الگ کر لو، ہیرا پھیری نہ کرنا، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، روز کا روز تازہ نازل ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں بھی ہیرا پھیری کرے گو فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ دیکھو اللہ کا نظام ایسا ہے
کہ مفت میں ان پر کھانے آسمان سے نازل فرمائے اور روزانہ تازے آتے تھے. لیکن اللہ کو اپنے بندوں کا پتہ ہے کہ یہ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں، کیا پتہ کل نازل ہو نہ ہو، کچھ کل کے لیے چھپا کر رکھ لوں. اپنا لے کر گود میں ڈال لیا، دوسرے کی مٹھی بھر لی. فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا. یہ تو بات تھی بنی اسرائیل کی، وہ بھگتتے رہے. ہم اپنی بات کریں. آج جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیفیں ہیں، مجھ پر بڑے دکھ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی طرح دوسروں کا حق مارتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں چوری کرتے ہیں؟ 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے دی، گھنٹہ جانے میں لیٹ ہو گئے، گھنٹہ پہلے اٹھا ہے. جس کا کام کیا اس سے اور نہیں تو کوئی چائے کی پیالی پی لی، 2 سگریٹ ہی لے لیے، کچھ نہ کچھ اس سے کھرکوا لیا. دوسرے کا حق مار کر چھپا لیا، چوری چوری پیسے جمع کر لیے، نہ ان کی زکوٰۃ دی، نہ ان پر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ عمرہ کرتا ہے اور اس نے حج نہیں کیا، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، فرض عین ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرمین میں جانے آنے کی اس کی استطاعت ثابت ہوگی کہ یہ آ جا سکتا ہے، صحت بھی ہے، اخراجات بھی ہیں، وقت بھی ہے، لہذا اس پر حج فرض ہو گیا. ورنہ تو حج فرض ہے نا، اس شرط کے ساتھ کہ آنے جانے کی استطاعت ہے تو فرض ہے، اس کے پاس طاقت نہیں تو اس پر فرض ہی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ سارا ملک حج نہیں کرتا، عمرے سال میں 2 کرا، تو پھر یہ اللہ کی اطاعت تو نہ ہوئی نا، یہ تو ذاتی شہرت سیر سپاٹا ہوا. اللہ کی اطاعت تو ہوتی تو پہلے حج کرتے، پھر اس کے بعد جتنی توفیق ہوتی عمر بھر عمرے کرتے رہتے، حج ادا ہو جاتا. پھر عمرہ تو فرض واجب نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہے، جب موقع ملے چلے جاؤ. اس میں تو تاریخوں کا، دنوں کی بھی کوئی قید نہیں، گرمی سردی کی بھی کوئی قید نہیں، جب موقع ملے جاؤ عمرے کراؤ. اور عمرہ تو اتنا ہی ہے کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی، سر منڈایا اور احرام کھول دیا، عمرہ مکمل ہوا. تو لوگ دن میں 3 عمرے، 4 عمرے کرتے ہیں، ہفتہ رہتے ہیں تو ہفتے میں 40-50 عمرے کر لیتے ہیں، ایک ہی عمرہ نہیں کرتے، کیونکہ عمرہ تو پل بھر میں ختم ہو جاتا، گھنٹے ڈیڑھ کی بات ہے ساری. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارے لوگ جا رہے ہیں عمروں پر. اور پھر مزے کی بات، اگلے دن ایک آیا، مجھے عمرے کے پر جا رہا ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں، تو رو پڑا، دعا کریں میں خیریت سے. میں نے کہا اس لڑائی لگی ہے تو تم کیوں جاتے ہو؟ اتنا خطرہ ہے یہاں تمہیں، تم رو رہے ہو تو جاتے کیوں؟ عمرہ فرض واجب تو نہیں ہے، نفلی عبادت ہے یار، تو تم کیوں جاتے ہو کہ میں دعا کروں اللہ تمہیں خیریت سے رکھے؟ تو رو رہا تھا. تو میں نے کہا حوصلہ کرو، اور کوئی عمرہ فرض نہیں ہے، نہ جاؤ. اگر اتنا ہی خطرہ ہے وہاں تو تم اس ایسی جگہ کیوں پنگا لیتے ہو؟ بندہ یہاں سے کہ میں افغانستان جاتا ہوں تو پھر ہمت کرے جائے، پھر اسے رونے کی کیا ضرورت؟ تو یہ ایک رواج بن گیا ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ جس نے حج نہیں کیا اور وہ عمرہ کرتا ہے تو شرعاً اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، پھر اسے حج کرنا چاہیے. اور جس نے حج کیا ہوا ہے وہ عمرہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے. تو یہ جو لوگ 10 عمرے کراتے ہیں، 2 عمرے کراتے ہیں، ہر سال عمرہ کراتے ہیں اور حج نہیں کرتے، یہ مجرم گردانے جائیں. کہاں چل رہے تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے؟ تو فرمایا اگر زیادتی کرو گے، چھینا جھپٹی کرو گے، لوگوں کے حقوق پامال کرو گے، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر میرا غضب واقع ہوگا، میرا غصہ ہوگا، تمہارے کام بگڑ جائیں گے، صحتیں خراب ہو جائیں گی، تنگی فراخی کی جگہ تنگی آ جائے گی، صحت کی جگہ بیماری آ جائے گی، کام رک جائیں گے. اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے ہو تو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو. قرآن کریم کس سے تاریخ سنانے کے لیے بیان نہیں کرتا، تعلیم دینے کے لیے بیان فرماتا ہے.
اور فرمایا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غصہ وارد ہو گیا وہ سمجھو اڑن چھو ہو گیا، فقد ہوا، وہ گیا گزرا ہو گیا، اب اسے بھول جاؤ، اسے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ جو غضب الہی کی لپیٹ میں آ گیا وہ ایک بگولے میں اڑ گیا، اب اس کی نہ کوئی نشانی ملے گی، نہ کہیں اس کی قبر بنے گی، نہ اس کو کوئی یاد کرے گا۔ اس لیے اللہ کے غضب سے بچو۔ تو ہمیں شکوہ تو ہے مصیبتوں کا، بیماریوں کا، شکایتیں تو ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کہیں ناجائز کردار اپنا کر اللہ کے غضب کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ مصیبتیں نیک لوگوں پہ بھی آتی ہیں، انبیاء پہ بھی آتی ہیں۔ اللہ کے مقرب بندوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ترقی درجات کا سبب ہوتی ہیں۔ بعض منازل ایسے ہیں، منازل قرب ایسے ہیں جن کو پانے کے لیے مصائب کے سمندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ مثلا یہ تو آسانی سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ شہادت کو پانے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے، قتل کی مصیبت سہنی پڑتی ہے، تب رتبہ شہادت ملتا ہے۔ اور بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندوں نے صحیح خوان وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی عظمت کو پایا، لیکن ایک صحرا میں جانے دے کر، گلے کٹوا کر، سینے چھلنی کروا کر یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو نیک لوگوں پہ اگر تکلیف، وہ ظاہر تکلیف ہوتی ہے، ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ عام مومن پہ جو مصیبت آتی ہے وہ تلافی مافات ہوتی ہے۔ عام مسلمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں اگر ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے کئی گناہ اس کے بدلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ ذرا سا کانٹا چبھ جائے نا مومن کے پاؤں میں تو اس تکلیف کے بدلے بھی اللہ پاک اس کی بہت سی خطائیں معاف کر دیتا۔ یہ تلافی معافات ہوتی۔ بدکار پر، کافر پر، بے دین پر جو مصیبت آتی ہے یہ از قسم عقوبات ہوتی ہے۔ یہ صرف ظاہری تکلیف نہیں ہوتی، اندر سے بھی وہ گل سڑ جاتا ہے کھوکھلا، یہ محض سزا ہوتی ہے اللہ۔ تو یہ جو ہے اللہ کے غضب کا کھل جانا، یہ از قسم عقوبات ہے۔ جب آپ معاملات میں اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب اللہ کا غضب آئے گا آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آپ گئے گزرے ہو گئے، تھپیڑے کھاتے پھریں حالات کے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مار کھاتے رہیں، ذلیل ہوتے رہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کر چکا ہے بارہلا، پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں ہی بخشنے والا ہوں، اور کون ہے؟ اگر کوئی ساری زندگی تباہ کر چکا ہے، اگر کوئی بہت بھٹک چکا ہے، بہت گناہ کر چکا ہے، انی لغفار، اب توبہ کر لے، واپس آ جائے۔ کتنے گناہ کر لے، میری بخشش کو عاجز تو نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے توبہ کرے اور آج اپنی اصلاح کر لے، وہ برائیاں چھوڑ دے، آج میری بارگاہ میں آ جائے۔ انی لغفار لمن تابا، جو بھی توبہ کرے میں بخشنے کے لیے موجود ہوں، میرے سوا کون بخشے گا؟ آ جائے میری بارگاہ میں۔ لیکن توبہ کیا ہے؟ من تابا وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، توبہ یہ ہے اپنا عقیدہ صحیح کرے، ایمان خالص ہو، اپنا عمل درست کرے اور عقیدے کے مطابق اعمال صالح ہوں، ثم اہتدی، تب وہ ہدایت کو پا گیا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اس کی ساری گمراہیاں معاف کر دوں گا، اس پر سے سارے عذاب ہٹا دوں گا، اس پر سے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ وہ ہدایت کو پا گیا، میری رحمت کو پا گیا۔ لیکن ہوگا تب کہ خلوص دل سے توبہ کرے، یہ چھوڑ دے کہ کتنے گناہ ہو چکے ہیں، جتنے بھی ہو چکے ہیں،
اللہ کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتی. بڑے مزے کی بات ہے، اس سے بڑی رعایت کیا ہوگی؟ انسان کو پہلے لمحے میں توبہ کرنی چاہیے، کیا پتہ اگلی سانس آئے گی یا نہ آئے گی. اللہ سے وعدہ بھی کرے جو ہو چکا اللہ مجھے معاف کر دے، دعا بھی کرے یا اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی مجھے نیکی پر چلنے اور قائم رہنے کی توفیق بھی دے. اپنے عقیدے کو پرکھے اور جانچے. مجھے بڑا دکھ ہوا آج یہ خط پڑھ کر، کسی نے ہمارے رشتے بند کر دیے، کسی نے ہمارا رزق. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی اور بھی ایسا ہے جو رزق دیتا یا بند کر دیتا ہے، یا جو بچے بچیاں دیتا یا روک لیتا ہے. تو یہ تو اسلام نہیں ہے، تو شرک. ہم نے کلمہ پڑھ کے بھی شرک اپنا رکھا ہے. یار فرماتا ہے نہیں، یہ چھوڑ دو. عقیدہ ٹھیک کرے، عقیدے کے ساتھ کردار ٹھیک کرے، تب توبہ ہے. زبانی توبہ توبہ کہتا رہے تو یہ توبہ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.